غیبت کیا ہے؟ علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کسی کے متعلق اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے، اس کا دل غمگین ہو جائے، یہی غیبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات گیا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تابے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیاں کیا کرتے ہیں۔ کیا آج محفلوں میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کی جاتی؟ کیا آج چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت نہیں کی جاتی؟ کیا آج گلیاروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہیں کی جاتی؟ اللہ اکبر، یہاں تک کہ محفلوں میں بیٹھ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج مسجدوں میں بیٹھ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اللہ اکبر، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی برائی نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم میں کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، مگر قربان جاؤ ان کے روزے کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی نمازیں ان کے منہ پر کیوں مار دی جائیں گی؟ ان کے روزے ان کے منہ پر کیوں مار دیے جائیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، وہ روزہ تو رکھتے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کرتے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائی کی چغلی بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنا نامہ اعمال کھول کر دیکھے گا تو اس میں اس کی نیکیوں کا نام و نشان نہ ہوگا، اس میں اس کی نیکیوں کا عطا پتہ نہ ہوگا۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، میں زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، زندگی بھر روزے رکھتا رہا، زندگی بھر جب بھی استطاعت ہوئی میں نے تیرے مقدس گھر کی زیارت کی ہے، میں نے حج کیا تھا، مولا میری تمام نیکیاں کہاں گئی؟ مولا جب جمعہ کا دن آتا تھا میں جمعہ کی نماز بھی پڑھتا تھا، غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کرتا تھا، مولا میری نیکیاں کہاں گئی؟ مولا میری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ اکبر، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو یاد کر فلاں فلاں وقت تو نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، اس بنیاد پر تیری نیکیاں تباہ ہو گئی، اس بنیاد پر تیری نیکیاں برباد کر دی گئی۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکیاں کر لی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کرنے کی بنیاد پر آپ کی نیکیاں برباد کر دی جائیں، آپ کی نیکیاں آپ کے منہ پر مار دی جائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تو انہیں بھوک اور پیاس رہنے کا کوئی ثواب ملتا ہے، نہ تو بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی اجر ملتا ہے، نہ تو انہیں کوئی صلہ ملتا ہے، کیونکہ وہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، نہ تو ہم لڑائی جھگڑا کریں، نہ تو ہم کسی کی غیبت کریں۔ خدا کی قسم اگر ہم روزے کی حالت میں نہ تو کسی سے جھگڑا کریں گے، نہ تو کسی سے گالی گلوچ کریں گے، نہ تو کسی کی غیبت کریں گے تو اللہ ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا،
اور جب ہم روزے کا حق ادا کریں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ سامنے تانا دیا کرتے ہیں، لان تان کیا کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں کیا کرتے ہیں، ان کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ تباہی و بربادی ہو، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو سامنے فیس ٹو فیس اپنے مسلمان بھائی کے خلاف تان و تشنیع کیا کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو اتنی امید کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ایک نیک بندے کی شان ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اللہ کا مقدس بندہ بن جایا کرتا ہے تو وہ کسی کے خلاف غیبت نہیں کیا کرتا، کسی کی برائی نہیں بیان کیا کرتا۔ آپ جانتے ہیں کعبہ کی حرمت بہت بلند ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ امت محمدیہ کی حرمت ہے۔ آج ہم ایک مسلمان کا مذاق نہیں اڑاتے، آج ہم ایک مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے۔ چار دوست، چار لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کیا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف بکواسات کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کیا کرتے ہیں۔ کیا امت محمدیہ کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرے؟ کیا امت محمدیہ کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرے؟ خدا کی قسم اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں تو نماز کا بھی حق ادا کرے، روزے کا بھی حق ادا کرے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے نہ تو ہم کسی کی غیبت کرے، نہ تو کسی کی چغلی کرے، اور نہ تو کسی کے خلاف تان و تشنیع کرے، اور نہ تو لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے گا تو اسی کے صدقے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت بھی فرما دے گا۔